السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک تاجر کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلے بیان شروع کرتے ہیں۔ معجزات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور بیمار ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ آ گئے، فرمایا میرے قریب آ جا، اور نزدیک آئے، فرمایا اور میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے، فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی۔ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا، میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر، اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے، جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی، ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی، جمعے کا دن ہوگا، اس لیے خوف کھانے کا دن ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ اللہ کرے، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور سے کرے۔ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کمال پا گئے وہ لوگ، درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہو جاتے ہیں۔ شہر بلخ میں ایک تاجر ہے، اس کے 2 بیٹے، اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا۔ جہاں اس کے جواہرات کی تجارت تھی، جہاں موتیوں کے وپار تھے، جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا، بہت اونچے درجے کا تاجر تھا، وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی، جس ڈبیا میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے، 3 بال بھی تھے۔ دیکھی صحابہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے بھی تبرک سمجھا۔ اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان کو ہم برکت والا نہیں سمجھتے۔ مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا۔ حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ یوں ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے، وہ اپنے نبی کی اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار ہے، اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں، تم ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ایک برتن میں خون جمع کیا، ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا کسی ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا۔ وہ پسے پت گزار گیا، دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا۔ ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں۔ فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا، 7 پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے،
کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا، اور معمولی پریشانی نہیں، سر کٹا دیے، گردنیں قلم کرا دی۔ بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا۔ حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ، خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد، چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے۔ اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو ہو، مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا، اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا، ایک نماز بھی نہ پڑھی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا۔ خداوند ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے، اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا، اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں، اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا، اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا۔
انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں. کہ پھر؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے وہ اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے. میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے. بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی, ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے. یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے. کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں. کپڑوں سے ننگا, پیٹ سے بھوکا, کتاب اٹھائے پھرتا ہے. گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں, انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں. کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے, تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟ اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی, تیری تقدیر میں یہ در در کے دھکے لکھے ہوئے. اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں, یہ انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے یوں ملے گا, یہ ہوگا, تعلیم اچھی پاس ہوگی, دوسرے ملک میں جاؤ گے, یہ ہوگا, وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں. اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ, سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں. اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا, ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں, اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے, وہ چونچ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں. اللہ الصمد, مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا, اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے. چڑیا کے پرچے پر تیرا یقین ہے, خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں. عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا, کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں, ابھی تجھے سزا دی جائے گی, تجھے پتہ چل جائے گا. عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں, ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی. بڑے بڑے آ کر کے بولے, افسر بولے, وزیر بولے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہنے لگے گفتو اے زن پیش ہوئی سجدہ کن, ورنہ دری آتش بسوزی بے سخن. دیکھ لے یہ تیرے سامنے آگ دہک رہی ہے, یہ شعلے بھڑک رہے ہیں, تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا, یا تو سجدہ کر دے. مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دین و مومنا, سجدہ آبت نہ کر دامو کنا. اس نے صفا انکار کر دیا. تم میرا سر اتار سکتے ہو, میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو, میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو, پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں. ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا, کولوں میں پھینک دیا, شولوں میں پھینک دیا. عورت ذات ہے, ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے, ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے, آپ گلے میں سوتی ہے, اسے سوکھے میں سلاتی ہے, رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے, ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے. اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی, اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا. ماں کے دل میں انگڑائی آنے لگی, الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے, ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا. یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے. وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا, جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے, او میری ایک نیک مائی کے بچے, تو بولنا تو نہیں جانتا, پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے, اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے. اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندر ماں ڈر کے من ایجا خوشم, گرچہ دری صورت میانی آتشم, او
میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا، ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں۔ نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا وہ گنچھا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی۔ فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا۔ اچھا، روح آج نکلے گی اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر ڈھنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی، کیا لگ ہٹ جاؤ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے۔ ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں۔ جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی، وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا، انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی، اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا، دودھ بکا نہیں کرتا تھا، آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے۔ تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور سوٹا ساتھ رکھا تھا، اٹھا کر چل چل یہاں سے، پھر کھانے لگ جاؤ، پھر کر چلو۔ ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے، کوئی کتا بلی تو دکھائی دیتا نہیں، کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے، اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں، نہیں دوں گا میں، دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی، اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں، ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں، اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو۔ نہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے، جا کے بیٹھ گیا، کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ، دیکھو آج تمہارا حق ہے، آؤ آؤ، جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آؤ۔ جب قوم قرآن کی نہیں مانتی، جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب تو رات دن روتا ہے، امت امت کرتا ہے، امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے، جا میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ، تیرا مجھ سے وعدہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب مجھے تیری کالی کملی کی قسم، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی۔ کسی کا تو بن، کسی ولی کا بن، کسی نبی کا بن، کسی خدا کا بن، قرآن کا بن، کسی کا بھی نہیں بنتا، ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی۔ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو۔ آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے، 1 منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، بالکل محتاج ہو گئے، معذور بن گئے۔ حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ مسئلے کی بات اور ہے، میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں؟ یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا۔ یہ انجمن غلامان مصطفیٰ، چل نام رکھ لیا، کاغذ چھاپ لے، کام بن گیا۔ انجمن غلامان رسول، میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ مگر کر کے تو دکھاؤ۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری نے کہا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے۔ خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، یہ اندرا کا بھتیجا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ صدر کون ہے تمہارا؟ کہ یہ ہے، وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا ہو۔ اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے؟ تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام ہے، تیرے سانس سانس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے، پیروں کو مانتے ہیں ہم، سارے پیروں کو مانتے ہیں، صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے، گاڑی میں سو رہے تھے، یکدم چونک اٹھے تو ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے؟ تو لوگوں نے کہا گولڑا۔ لگا گولڑا نہ کہو، گولڑا شریف ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا نقشِ حیات میں موجود ہے، میں نے ابھی کتاب سنی، فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہے، توجہ کرنا، اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا، میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ کون سے پیر کو ہم نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے، جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، وہ بڑا پیر رہی تھی ساڈا، وہ منیا بھی ماننا بڑا مشکل ہے۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کون تھا؟ ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا بڑا ہے، ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں بیٹھ کر، نبی کی حدیث کی تعلیم دی، غزلیں نہیں گائی، ڈوڑے نہیں گائے، ہارمونیم نہیں بجائے، باولک نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا، شاہ رخ نے عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا۔ کیسے کھڑکاتا؟ یہ اللہ والے تھے، میراثی تھوڑے ہی تھے، یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں، یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے؟ یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا، 15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں، میں شرابی میں شرابی میں شرابی، وہ خبیث جا پھر پیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ارے کیسے پسند کرے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی ختم کر دیا، جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی۔ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم،
जिन्होंने रिश्ते नाते तमाम के तमाम अल्लाह के नबी के ऊपर कायम कर लिए थे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, अपने सगे मामू का पैर नीचे दबा रखा है और एक पांव हाथ में पकड़कर बीच में से चीर कर फाड़ रही है। हुजूर की नजर पड़ी, फरमाया ऐ फारूक जाने दे, ये तेरा मामू मालूम होता है। अर्ज किया मेरे आका, जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये मामे नाने थे, अब तो जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके वालिद जर्रा मुसलमान नहीं बने। जंगे बदर आ गया, जर्रा ने मैदान में निकल कर मुसलमानों को ललकारा, आओ मेरे मुकाबले के लिए। अबू बैदा तलवार लेकर बाप के मुकाबले में आ गए। फरमाया दीन है पहले, ईमान पहले है, मजहब पहले है, नबी और रसूल की जात, अल्लाह की जात पहले है। ये रिश्ते नाते बात की बात है। अबू बैदा ने तलवार का वार कर दिया बाप के सर पे। दुनिया हैरान थी कि ऐसे दीवाने, ऐसे परवाने, ऐसे जुनून वाले लोग कहां से आए कि न बाप भाई भाई का लिहाज है, न बाप बेटे का लिहाज है। जर्रा ने ललकारा, और भी तो आ सकते थे, दूसरे लोग मैदान में आ जाते, मगर अबू बैदा ने मुकाबला किया आकर। सिद्दीक अकबर सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके बेटे में खाना खाते हुए गुफ्तगू हुई। बेटा कहने लगा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं बना था, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी और खड़े हो गए। फरमाया खुदा की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तेरे टुकड़े कर देता, इसलिए कि तू मेरे नबी का दुश्मन था। उनकी यारी भी, उनकी रिश्तेदारी भी तमाम के तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता थी। आज हम रिश्तेदारियों के लिए बड़े बड़े लोग तलाश करते फिरते हैं। कईयों को तलाश करते करते सारी उम्र गुजर जाती है, इंशाअल्लाह मिलते ही नहीं। और कहां तक मिलेंगे और किस किस को मिलेंगे? सादगी को बिल्कुल छोड़ दिया। इमामुल अंबिया की सुन्नत की परवाह नहीं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार की परवाह नहीं, हुजूर के फरमान की परवाह नहीं। दौलत के पुजारी, पैसा बनाओ, दौलत बनाओ, जायज ना जायज तरीके से जैसे भी बनता हो बनाओ, सही, हराम से मिले हलाल से मिले, मिल जाए बस एक मर्तबा, फिर क्या कहना। ईमानदार के ईमानदार बने हुए लोग कितने गुनाह कर लें, कितने जुर्म कर लें, कितने ऐब करते रहें, दूसरे का ऐब नजर आता है, अपने ऊपर हमने कभी नजर डाल के देखा ही नहीं कि मेरा क्या हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये था आज का प्यारा सा बयान जो आपने सुना। आखिर में दोस्तों आज हम बयान करने वाले हैं जबकि हजरत सैयदना सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 बशारतें दी जाएंगी, एक मौत के वक्त, दूसरी कब्र से उठते वक्त और तीसरी जब आखिरी शोर फौंका जाएगा। हजरत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह तखाफू से मुराद है कि मौत और आखिरत के मामले का डर न करो, और वला तहज़नू कुरान पाक का लफ्ज़ है, इससे मुराद है कि जो तुम दुनिया के मामलात पीछे छोड़े जा रहे हो उनका गम न करो, यानी औलाद, ख़ानदान और कर्ज, क्योंकि उन तमाम में अल्लाह किसी को तुम्हारा नाइब बना देगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि उसे मौत के वक्त कब्र में और कब्र से उठते वक्त बिशारत दी जाएगी कि वो जन्नती है, लिहाजा इस बिशारत की खुशी उसके दिल में घर लेगी। सुभान अल्लाह। मजीद फरमाते हैं मौत के वक्त मोमिन से कहा जाएगा जहां तू जाने वाला है उसका खौफ न कर, चुनांचे वो बेखौफ हो जाएगा, और कहा जाएगा दुनिया वालों पर गमगीन न हो, तुझे जन्नत की खुशखबरी हो।
پس وہ اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا بیان، اور یہ تھی مختصر سی پیاری سی بات جو آپ نے سنی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ قاری حنیف ملتانی کے ایسے ہی پیارے پیارے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔